اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مشورے کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین متین یعنی دین اسلام میں مشورہ کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مشورہ کر لیا کریں، یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کریں۔ حالانکہ اگر عقل، فہم اور فراست سے دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کائنات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ذات ہے ہر لحاظ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ مشورہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام نے ہر موقع کے اوپر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور بہت سارے ایسے مواقع آئے جہاں پہ صحابہ کرام کے مشوروں پہ عمل کیا گیا، جس طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاصلے آپ کے مشورے کی وجہ سے خندق کھودی گئی غزوہ احزاب میں، یعنی خندق کے موقع پہ غزوہ خندق اس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں یعنی ایران میں دشمن سے بچنے کے لیے یہ تدابیر بھی استعمال ہوتی تھی کہ شہر کے ارد گرد خندقیں کھودی جاتی تھی، تو ان کے مشورے کے اوپر خندق کھودی گئی۔ تو اسی طرح بہت سارے ایسے امور آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور صحابہ کے مشوروں کو اہمیت دی گئی اور ان کے مطابق فیصلے کیے گئے۔ تو یہاں سے بہت سارے امور واضح ہوتے ہیں کہ اگر کوئی حاکم ہے یا محکوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ گھر میں والد ہیں یا والدہ ہیں تو آپ کو اپنی اولاد سے مشورہ لینا چاہیے، اور ان شورا کا اگر مشورہ پسند آ جائے، اچھا مشورہ ہو تو اس پہ عمل کر لینا چاہیے۔ آپ اگر حکمران ہیں تو اپنی عوام کے اوپینین کا خیال رکھیں، اپنی عوام کے مشوروں کے مطابق اچھے مشیر سلیکٹ کریں۔ اگر آپ استاد ہیں تو آپ طالب علموں سے مشورہ کریں، طالب علموں سے پوچھیں کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں طالب علم کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا اس کو سمجھ آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی، یا وہ تعلیم اس کے لیے فائدہ مند بن بھی رہی ہے، ثابت ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں تو اپنے مریض سے مشورہ کریں، اس سے پوچھیں کہ اس کی کیا کیفیت ہے۔ یہ نہیں کہ ڈکٹیٹرشپ، بلکہ اسلام ڈکٹیٹرشپ کا سخت مخالف ہے۔ اسلام شخصی حکمرانی اور مطلق الانانیت کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ اور ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی زبان سے وحی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں نکلتی، یعنی حضور علیہ السلام کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے اور اس مشورے پہ عمل کرتے۔ تو مشورہ دینے کے لیے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق اچھا مشورہ دینا جو ہے یہ امانت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، اس پہ چل کے وہ دنیاوی طور پہ یا دینی طور پہ ترقی کر لیتا ہے، تو آپ قیامت تک جب تک وہ نیکی چلتی رہے گی، اس کو ترقیاں ملتی رہیں گی، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ نے کسی کو کوئی ایسا مشورہ دے دیا جو مشورہ برا مشورہ تھا، جس کی وجہ سے گناہوں نے جنم لیا، کسی معاشرتی یا معاشی برائی نے جنم لیا، تو قیامت تک کے لیے آپ کے لیے وہ برائی، وہ عذاب لکھا جائے گا۔ یعنی مشورہ دینا اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کسی کو اچھے راستے پہ ڈال دیتے ہیں تو جب تک وہ چلتا رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نیکی پہ دعوت دینے والا، نیکی کی دلالت کرنے والا، وہ بھی گویا نیکی میں شامل ہے۔ اگر کسی نے نیک راستے پہ کسی کو چلا لیا تو گویا جب تک وہ چلتا رہے گا اس کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا، اور اگر کسی نے کسی کو برے راستے پہ لگا لیا، بری صحبت کی طرف لگا لیا، بری سنگت کی طرف لگا لیا، برے مشورے دیے، تو اس کی وجہ سے جتنا بھی نقصان ہوگا، تو جب تک نقصان ہوتا رہے گا یہ مشورہ دینے والے کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ خاص کر کے ہمارے ارباب اختیار کے جو مشورے کرنے والے مشیر ہوتے ہیں، جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں،
ان مشیروں کی بڑی نازک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ملک و ملت کے لیے اپنے حکمرانوں کو اچھے مشورے دیں، اپنی ذاتیات سے بالا تر ہو کر اسلام اور ملک کی سربلندی کے لیے اچھے اچھے مشوروں سے نوازنا چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو اچھے مشورے دینا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کے مشوروں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا، ہمارا معاشرہ ایک اسلامی فلاحی معاشرہ بن جائے گا۔ آئیے آج کے دن یاد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اچھے اچھے مشوروں سے نوازیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔